بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد سرور راہی۔ آج میں آپ دوستوں سے موجودہ موسمی حالات اور گندم کی صورتحال کو ذہن میں رکھتے ہوئے گندم کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا، چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہوا میں نمی کا تناسب بڑھ چکا ہے اور درجہ حرارت بھی قدرے بڑھ چکا ہے، اور یہ دونوں فیکٹر ایسے ہیں جو گندم کی دو بیماریوں یلو رسٹ اور براؤن رسٹ کے پھیلاؤ کے لیے بہت سازگار ہیں، اور یہ دونوں فیکٹرز ان دو بیماریوں کے پھیلاؤ میں بڑا اہم رول ادا کرتے ہیں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قدرے ہوا بھی چل رہی ہے، اور ہوا ان دونوں بیماریوں کے پھیلاؤ میں اور اضافہ کر دیتی ہے۔ تو اس لیے میں ذمہ دار دوستوں کو مشورہ دینا چاہوں گا کہ وہ ان دنوں میں گندم کی فصل کا بہت اچھی طرح معائنہ کریں، اور اگر کہیں بھی ٹکڑیوں کی شکل میں گندم کی فصل میں یلو رسٹ کا اٹیک نظر آئے تو اس کو سپرے کریں، چونکہ جو بیماریاں ہیں، خاص کر یہ یلو رسٹ کی بیماریاں اور باقی جتنی بھی بیماریاں ہیں، ان کو کنٹرول کرنے کی سب سے اچھی حکمت عملی یہی ہوتی ہے کہ بیماریوں کو پھیلاؤ سے، ان بیماریوں کو پھیلنے سے روکا جائے، پھر ہی ہم گندم کا اچھا تحفظ کر سکتے ہیں۔ جب بیماری پھیل جاتی ہے اور اس کے بعد ان کو کنٹرول کرنے کے لیے سپرے جب ہم کرنے جاتے ہیں تو پھر فصل میں پیداوار کا نقصان بھی ہو چکا ہوتا ہے۔ اس لیے میں جو زیادہ زور دینا چاہوں گا وہ اس بات پہ ہے کہ سب سے اچھی حکمت عملی یہی ہوتی ہے کہ بیماریوں کو پھیلنے سے روکا جائے، تاکہ وہ پیداوار میں کسی قسم کے نقصان کا باعث نہ بن سکے، اور یہی سب سے اچھی حکمت عملی ہوتی ہے۔ اور اب ذمہ دار دوستوں کے کرنے کا یہی کام ہے کہ وہ فصل کا پورے طریقے سے معائنہ کریں، اور جہاں کہیں بھی کسی ٹکڑی کی شکل میں کسی جگہ پہ تھوڑی بہتی انہیں فنگس کی بیماری نظر آئے، یلو رسٹ نظر آئے، تو اس کو کنٹرول کر کے وہیں پہ اس کو مینج کیا جائے تاکہ وہ پھیل نہ سکے، اس لیے کہ موسمی حالات اس کے پھیلاؤ کے لیے بہت زیادہ سازگار ہیں۔ اور کون سی دوائی سپرے کرنی ہے، کون سی پھپھوند کش زہر استعمال کرنی ہے، اس کے لیے سب سے اچھا یہ ہے کہ محکمہ زراعت کے عملے سے مشورہ کیا جائے، یا جو زرعی ادویات کی کمپنیز ہیں ان کے نمائندوں سے مشورہ کیا جائے، تاکہ ان بیماریوں کو بر وقت پھیلنے سے روکا جا سکے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں کہنا چاہوں گا کہ چونکہ ان کا حملہ ٹکڑیوں کی شکل میں ہوتا ہے، تو آج کل حالات ایسے ہی ہیں کہ یہ ظاہر ہونا شروع ہو چکی ہوں گی، اور اس کے لیے جو زیادہ اچھی پھپھوند کچھ زہریں دیکھنے میں آئی ہیں ان میں کاربینڈازم ہے، ازاکسسٹروبن ہے، پیراکلسٹروبن ہے، اور ان کے مکسچرز ہیں۔ آپ محکمہ زراعت کے دوستوں کے مشورے سے یا کمپنیز کے دوستوں کے مشورے سے ان دوائیوں کو یا ان کے کسی بھی مکسچر کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اور دیکھیے کہ اسی سلسلے میں ایک فیلڈ کے معائنے کے بعد رابعہ کنول زراعت افیسر ہیں ایگریکلچر ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹ میں، وہ کیا آپ دوستوں کو مشورہ دیتی ہیں، وہ ذمہ داروں کو اس بیماری کے متعلق کیا بتاتی ہیں، آئیے ان کی بات سنتے ہیں۔ گندم کے جو ہے وہ ایک فیلڈ میں کھڑے ہیں، تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے گندم میں کی فصل میں کنگھی کا تدارک۔ کنگھی جو ہے وہ گندم کی خطرناک بیماری ہے۔ آج کل پنجاب کے اضلاع میں کنگھی کا حملہ جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ کنگھی کی جو وبائی صورت ہے اگر شدت اختیار کر جائے تو تقریباً 40 سے 50% تک جو اس کی پیداوار ہے اس میں کمی کا باعث بنتی ہے۔ ہمارے ہاں جو زیادہ تر کنگھی پائی جاتی ہے ان کی دو طرح کی اقسام ہیں، ایک زرد کنگھی اور دوسری بھوری کنگھی۔
زرد کنگھی میں جو اس کے سپورز یا جراثیم ہوتے ہیں وہ پتے کی صورت میں پتے میں متوازی لائنیں بنی ہوئی ہوتی ہیں، جبکہ جو بھوری رنگ کے کنگھی ہے اس میں بھورے رنگ کے سپورز یا جراثیم جو ہیں وہ پتے کے اوپر منتشر ہوئے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے فارمر سے ریکویسٹ ہے کہ حملہ ہونے کی صورت میں جو ہے وہ جو بھی ٹائملی اس کو مینیج کیا جائے اور اس کا ریگولر جو ہے وہ معائنہ کیا جا سکے، تاکہ جو ہے اس کو ہم اپنی کراپ کو بچا سکیں، کیونکہ ہمارا جو موٹیو ہے وہ گندم درآمد نہیں، گندم برآمد کرنا ہے۔ تو جو کنگھی ہے اس کا حملہ جو ہوتا ہے وہ ٹکڑیوں کی شکل میں ہوتا ہے، پیچز بنے ہوئے ہوں گے، تو اس کے لیے جو ہے وہ گندم کا معائنہ کریں اور دیکھیں کہ جہاں پر کنگھی کی بیماری پھیل رہی ہے اس کو ان پتوں کو یا تو اکھاڑ کے ڈمپ کر دیں شاپر میں بند کر کے، یا پھر جو ہے اگر شدت اختیار کر جائے تو اس پہ اسپرے کریں۔ اس کے لیے جو ہے اگر زیادہ حملہ ہو جائے تو اس کو جو ہے محکمہ زراعت کے فیلڈ عملے سے رجوع کریں۔ شکریہ۔